نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی۔ آج کی ویڈیو اس حساب سے ہے کہ روزے کا افطار کا ٹائم کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اصل میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایسے لونڈے لپاڑے جو میں کہتا ہوں، اور اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا، یہ جس طریقے سے داخل ہوا ہے، اس نے جو ہے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ کنفیوزڈ کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے تو بڑے پریشان ہیں۔ کل مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، یہ سمجھ لیں آپ، تو میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ روزہ کھولو اور اس میں ہماری جو ہے تو بچت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا، جو شیعوں کی بات کر رہا ہے اور شیعوں کے ساتھ روزہ کھولو اور اس میں ہماری بچت ہے، بیسیکلی یہ آدمی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کو لانچ کیا گیا ہے کہ امت کے اندر فساد ڈالے، اور پاکستان وہ سب سے آسان ملک ہے جہاں پر آپ خانہ جنگی کروا لیں، فساد کروا لیں، ملا بکا ہوا ہے، جس ملا کو چاہیں اس کی پسند کا فتویٰ اس سے لے لیں کچھ پیسے دے کر، یہ سب کچھ ادھر ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس میں ایک یہ شخص بھی آ گیا اور اس نے آ کر ایسے طریقے سے جو ہے تو وہ کیا ہے نا، بے ایمانی کی ہے، جھوٹی حدیث، یعنی حدیث پیش کرنے کے بعد اس کی جھوٹی انٹرپریٹیشن اس نے کی ہے، اور میں بہت حیران ہوں۔ آپ یہ حدیث سنیں، اس کے بعد میں اس پروگرام کو وہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے۔ یہ حیران کن بات بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً یعنی جو غروب آفتاب سے پہلے نہیں، ہاں، لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں دو گروہ تھے، اور یہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے۔ میں نے باقاعدہ سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے نا افطار ٹائم پہ، اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب اتفاق کرنا ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ شیعہ کے ٹائم پہ لوگ کھولیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ہمارا بھی روزہ اس میں خراب نہیں ہوتا سنیوں کا۔ وہ جو بہت ڈیلے ہے نا جس میں ستارے نظر آئے، اس کے اوپر وعید ہے۔ یہ 5-7 منٹ کے ڈیلے کرنے کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، نہیں کوئی مکروہ نہیں ہے جی، کیونکہ یہ باتیں مشہور ہیں۔ وہ ایویں مشہور ہے جی، ٹھیک ہے، وہ تو ستارے نظر آئے تو پھر بہتر ہے۔ اچھا جی، آپ نے سن لیا نا یہ سب بہت غور سے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ اختلاف جو ہے تو صحابہ اکرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی دو گروہ تھے، ایک جلدی افطار کرتا تھا اور ایک لیٹ افطار کرتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس نے جو حدیث سنائی ہے نا، میں آپ کو سناتا ہوں اب اس حدیث کو۔ یہ کس طریقے سے بات ہوئی ہے؟ یہ بات ایسے ہوئی ہے، یہ بات اس طریقے سے ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَكُلُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ پھر سے کرو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے، اور پھر فجر کے وقت میں، اور پھر تم اپنا رات تک اپنا روزہ جو ہے کیا کرو، کمپلیٹ کرو، اس کو مکمل کرو۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ جو صبح کا تار ہے نا وہ تو نکل آیا، باقی جو ہے تو وہ اس سے مطلب ہے کہ صبح کی جب سفیدی ظاہر ہو جائے روزہ بند کر لیتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات روزہ بھی بہت جلدی بند کرتے ہیں۔ وہ ابھی من الابیض خیط الابیض من الخیط الاسود سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے بند کر لیتے ہیں۔ جب ہم روزہ شیعہ کے ساتھ کھولیں گے بقول انجینئر محمد علی مرزا، اللہ اس سے ہمیں نجات دے ہماری خیر و عافیت کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ بھی ہم سے جلدی ہی بند کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اتم الصیام الی اللیل سے ان کی یہ مراد ہے کہ جب رات آ جائے، تو شیعہ کو اتنی جلدی روزہ نہیں کھولتے جس طریقے سے اس نے جس چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ بٹریل ہے اس کا، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی اس نے دو گروہ کہا ہے جی، کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ جلدی افطار کرتا تھا اور ایک بعد میں افطار کرتا تھا، اور اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا اور آخر میں ابو موسیٰ اشعری کا نام لیا۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اس نے دھوکہ دے دیا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر جن پر اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور وہ اس کی
چھوٹی چھوٹی بڑی مائنیوٹ جو اس کی بٹریل اور جو فراڈ ہے نا وہ ان کو پکڑ لیتی ہیں. اب سنی شیعہ کے اختلاف پر میں نے ایک کلپ بنایا, یہ بھی اس کے اندر یہ کہتا ہے, اور یار ہمارا سنی شیعہ سے کیا تعلق ہے, ہمارے پاس ڈائریکٹ احادیث ہے, ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے, ہم نے کوئی تاخیر نہیں کرنی. اور وہ جو ابو موسیٰ اشعری کی تاخیر تھی وہ اتنی تاخیر نہیں تھی جتنی شیعہ کرتے ہیں کہ ہم شیعوں کے ساتھ اپنا روزہ کھولیں. مطلب یہ کہ یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے. اب آپ کو میں وہ حدیث سناتا ہوں جی. یہ حدیث شریف جو ہے ابی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں قالا, وہ فرماتے ہیں کہ دخلت انا و مسروق, میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں داخل ہوئے علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دو افراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے, دیکھیں دو افراد کا ہے, رجلان, رجلن ایک آدمی, رجلان تسنیہ دو آدمی, رجال جمع تین آدمی اور تین سے زیادہ آدمی, ٹھیک. تو جب رجلان کی بات آ گئی تو دو آدمی ہیں, اگر گروہ ہوگا تو فئتین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دو گروہ اصحاب محمد میں سے. یہاں پر رجلان دو شخص کا ہے, فئتین تسنیہ آتا, ٹھیک ہے جی, رجلان فئتان, فئتان آتا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فئتان نہیں, فئتن فئتانی, ٹھیک ہے جی, دو کے بارے میں دو گروہ, تو پھر فئتان آتا, فئتان نہیں آیا, یہ لفظ ہی نہیں ہے. لفظ کیا, رجلان. بہت غور سے سمجھے جی, بہت غور سے سمجھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں جو مجھ پہ اللہ نے رکھا ہے, تاکہ قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاؤں. باقی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی, آپ کو کہا تھا والدین کے لیے لمحہ فکریہ, اور اب بھی بنا رہا ہوں. جو کچھ میں کر رہا ہوں جی عقائد پر سب پر, اس کو اچھی طرح یاد کریں, بچوں کو سکھائیں, اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے. رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دو افراد, احدہما ان دو میں سے ایک, یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ, وہ جلدی کرتے ہیں افطار میں اور جلدی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں. والآخر یؤخر الافطار و یؤخر الصلاۃ, اور جو دوسرے ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں, جو پہلے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, آگے ان کا تذکر آنے والا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں جی, اور افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں. اچھا یہ اتنی تاخیر نہیں ہے جتنی شیعہ کرتے ہیں, ہاں جی, کیونکہ وہ کہتے ہیں رات تک روزہ ہم نے پورا کرنا ہے. یہ ڈرامے جو کرتا ہے نا, یہ بڑے خطرناک ڈرامے ہیں اس کے. اچھا جی, پھر کیا ہوا جی, وہ کہتے ہیں وہ جو ہے تو کرتے, تو حضرت قولت, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ایہم الذی یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ, ان دونوں میں سے کون جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی روزہ کھولتا ہے. قال, تو انہوں نے فرمایا, کنہوں نے, ابی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حضور میں عرض کی. قلنا, تو ہم نے کہا, عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی عبداللہ ابن مسعود جلدی کرتے ہیں اپنے اس فعل میں, یعنی روزہ بھی جلدی افطار کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں. اب یہاں پر کیا فرماتی ہیں, قالت, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. کانا یصنع ماضی استمراری ہے, یعنی ہر روزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا, کانا یصنع, آپ یہ عمل فرمایا کرتے تھے روزہ جلد افطار کرنے کا. ٹھیک جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا, روزہ جلد افطار کرنا. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے, ان کے عمل کو اپنے سینے سے لگائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر قدم پہ قدم رکھ کر چلیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فوقیت عطا فرمائیں, یا شیعوں کو. یہ انجینئر محمد علی مرزا بدترین گمراہ آدمی ہے اس دور کا, اللہ اس پر اپنی لعنت کرے اور مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے. ٹھیک جی, اور وہ زیادہ ابو قریب والآخر ابو موسیٰ, اور ابو قریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں ایک بات اور اضافہ فرمایا, کہنے کہ وہ جو دوسرے ہیں نا, وہ جو دوسرے تھے وہ ان کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اس حدیث کو روایت کیا
مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، ٹھیک جی. اور جس حدیث کو یہ لے کر آیا نا، یہ لے کر آیا ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اندر موجود ہے. اچھا اب یہ چیز ہو گئی جی. اب بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے رات آ گئی اور دن مغرب کی طرف چلا گیا اور سورج چھپ گیا تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا. ٹھیک، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کبھی باہر نکلے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، میں روزہ کیسے افطار کرتا ہوں. آپ باہر نکلیے، جب مغرب کا ٹائم ہو جائے نا، آپ باہر نکل جائیے. آپ دیکھیں گے کہ اندھیرا یہاں سے آئے گا، مشرق کی طرف کے منہ کریں، وہاں سے آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ ملکہ جیسا اندھیرا چلتا آ رہا ہے اور مغرب کے سائڈ پر روشنی زیادہ ہوگی. تو جب وہاں سے آپ کو اندھیرا نظر آ جائے نا، یہ وقت ہے روزہ افطار کرنے کا. یہاں پر روشنی اس لیے رہے گی کہ وہاں پر سورج غروب ہوا ہے، اور غروب ہونے کے بعد وہ مغرب کا مشرق ہے، وہ مغرب کا مشرق بنے گا. نیچے سورج ادھر طلوع ہوگا امریکہ کی طرف، مغرب کے ممالک کی طرف، امریکہ، انگلینڈ، سب کی طرف سورج وہاں پر طلوع ہوگا. تو یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا آئے گا، لیکن وہاں سے اندھیرا شروع ہو جائے گا، ملکہ جیسا اندھیرا، اور یہاں پر بالکل جو ہے تو ایک روشنی کی طرح رہے گا، اندھیرا نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ وقت ہے روزہ افطار کرنے کا. ٹھیک جی. میں اس طریقے سے کرتا ہوں، میں نکل کر مشرق کو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے. 14 سال پڑھا ہے جی میں نے، 8 سال کا ٹوٹل کورس ہوتا ہے، میں نے 14 سال پڑھا ہے، میں نے 4 دفعہ بڑا دورہ کیا. آج بھی مجھے جو اساتذہ میرے آتے ہیں میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں دوبارہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس نے کہا 2 گروہ، پھر اس نے کہا شیعوں کی طرح شیعوں کے ساتھ کریں گے ہمارا روزہ محفوظ ہوگا. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلدی کرتے تھے. یہ نہیں کہہ رہے کہ عبداللہ بن مسعود کی طرح کریں، نہیں، یہ بھی چلو یہی کہتے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرح کر لیں. اور پھر آگے بکواس کیا کرتا ہے کہ 5-7 منٹ ڈیلے سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. کس طرح مسئلہ نہیں بنتا 5-7 منٹ ڈیلے سے؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے مسئلہ نہیں بنتا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرہ رواہ الترمذی و احمد. احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا. ٹھیک ہے جی، کتاب الصوم میں ترمذی نے اس کو روایت کیا. پھر اس کے بعد ما جاء فی تعجیل الافطار میں پھر احمد بن حنبل نے اس کو اپنے مسند میں روایت کیا، ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی مسند صحیح میں روایت کیا، طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا، بہقی نے روایت کیا سنن کبریٰ میں. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے افطار میں جلدی کی تو کس کو فالو کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو. شیعوں کو فالو نہیں کرنا، یہ کریں نا شیعوں کو فالو. دیکھیں یہاں پر اس نے شیعوں کی تعریف کی، شیعوں کو اپنی طرف گھسیٹ لیا کہ جی شیعوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اب وہاں سے اس کو سبسکرائبر مل جائیں گے، پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں کہتا ہے ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، قادیانیوں کے چمکیں گے جنہوں نے بدترین توہین کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور میرا رب جن پر شدید ترین غضبناک ہے، اور جن کا وہ پیغمبر جس کا نام ہے مرزائی، وہ غلام احمد قادیانی، جب وہ فوت ہوا اس کے منہ سے بھی جو ہے تو شٹ نکل رہی تھی اور اس کے دست لگے ہوئے تھے، اس کے چاروں طرف سے، کانوں سے، ناک سے، ہر طرف سے شٹ نکل رہی تھی، وہ اس میں مرا ہے. اور یہ کہتا ہے اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. اچھا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آئیں جی، یہ اب میں وہ بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ کس طریقے سے ہم نے جلدی افطار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر دوسری حدیث جو ہے اس کو کس نے روایت کی؟ ابن ماجہ اور احمد نے. ان سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما اجلوا الافطار. لوگ ہمیشہ سے خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. رواہ ابن ماجہ و احمد، اس کو ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا. ٹھیک جی. جلدی افطار کرنے کی بات ہے، نہیں عبداللہ بن مسعود کو فالو کرنا ہے، شیعہ کو فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد ایک آتا ہے جی، ایک اور حدیث ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح زبردست حدیث ہے. اب دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اس حدیث میں یہ افطار کون بعد میں کرتا ہے؟ جو جس طرح اتم الصیام الی اللیل، شیعوں کی شباہت کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ شیعوں کی تشبیہ اور ان کی مشابہت اور ان کا فعل کس کے ساتھ جو ہے نا تو کوئنسیڈنس کر رہا ہے، کوئنسائڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ سنیں جی. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا، دین ہمیشہ اپنی ظاہری حالت میں عمدہ رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دین میں بے برکتی پیدا ہوئی، اور ان کا آج کیا انجام ہوا؟ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کے ساتھ کھولو، اور شیعوں کس کے ساتھ کھولتی ہیں؟ ان کی پیروی کرتے ہیں جو یہود اور نصارہ ہیں، اور یہ میں اپنے پچھلے پروگرام میں حدیث بھی بتا چکا ہوں، اس کو اب روایت کیا ابو داؤد نے، ابن شیبہ نے، اخرج ابو داؤد نے کتاب الصوم میں روایت کیا، ٹھیک ہے، ما یستحب من تعجیل الفطر میں، اور ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مصنف میں جلد 2 میں، اور جو حدیث کا نمبر 8944 ہے۔ احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں بھی روایت کیا، نسائی نے اس کو سنن کبریٰ میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس کو، اور اس کے اندر 3503 ہے، حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا۔ ٹھیک جی، اب ایک اور حدیث جو رہ گئی ہے وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ، یہ سہل بن سعد سے ہے، یہ سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ سے خیر پر رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک کہ وہ فطر میں جلدی کریں گے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو تعجیل میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور جو ابو موسیٰ اشعری کی تاخیر ہے وہ شیعوں والی تاخیر نہیں ہے، وہ ان سے 3 منٹ لیٹ کرتے ہوں گے بس، دیٹس آل، ناٹ مور دین دیٹ، یہ ہو نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ اگر آپ اس کو فردر لے کر جاتے ہیں، یو ڈرا دا ٹائم فردر، یو ایکسٹینڈ دا ٹائم فردر اوے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ شیعوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپ پہنچ جائیں گے کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ خدا کا واسطہ ہے جی، میں بہت عاجز انسان ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی دربار میں قبول کرے، انجینئر محمد علی مرزا سے بچے، اور میں انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور سے کہہ رہا ہوں جو مسلسل مجھے میسیجز کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بکواسیات میں لگے ہوئے ہیں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھو، اور جو میں نے بات کی ہے اس کو سنو، کوئی 2 گروہ کی بات نہیں ہے، رجولان کی بات ہے جی، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ اور بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ قرآنی آیات میں تحریفات کرتا ہے، اس نے حدیث میں تحریف کی ہے، اور وہ جو دوسرا انٹرویو لینے والا بیٹھا ہے اس کو دیکھو، پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کو چھپا کر رکھتا ہے، ہمیشہ کسی جاہل کو بٹھا دیتا ہے، وہ ادھر بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کون کون جاہل اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت مصطفیہ علی صاحبہ الصلاۃ علی صاحبہ الصلاۃ و تحیہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس، شیطان، انجینئر محمد علی مرزا اور اس کی طرح کے جتنے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے میں محفوظ رکھے۔ جنہوں نے اس چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ آپ کو قیمتی معلومات اور دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔